ورکشاپ ہے یہ ریسرچ میتھڈالوجی سے متعلق ہے اور آج اس کا فرسٹ ڈے ہے. پہلے دن ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر مہربان باروی کو. اسلامیہ میں یہ ہے جو اس کی سب سے زیادہ صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ عبارتیں نقل کرتے ہیں لیکن اس کا حوالہ نہیں دیتے. آپ عبارتیں نقل کرتے ہیں, آپ سے وہ عبارتیں خود بن نہیں پا رہی ہوتی ہیں اور کہیں گئے آپ اور آپ کو بہت اچھی لگی عبارت اور خاموشی سے وہاں سے اٹھائی اور اپنے پاس ڈال دی اور پھر ادھر سے اٹھائی اور پھر ادھر سے اٹھائی, آپ کا مقالہ تیار ہو گیا ماشاء اللہ سے اور ڈگری کے لیے آپ نے پیش کر دیا. اپنے دور کے کسی زندہ پرابلم کو ایڈریس کریں اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے بارے میں لوگوں کی درست طور پر رہنمائی ابھی تک نہیں ہو سکی. ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ میں بھی MS کے کورس میں علامہ اقبال کے جو 7 لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, وہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے. تو آپ اس میں خاص طور پر یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کس انداز سے مسلم ریسرچرز کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ختم نبوت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن ہم اہل علم کی تحقیق اور آرا کی خاتمیت پر یقین نہیں رکھتے. لٹریچر ریویو دیکھیے, آپ کی ریسرچ میں جو پہلا پیج آپ نے لکھنا ہے نا اور جو آپ نے ریسرچ گیپ کرنا ہوتا ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس موضوع جو بھی آپ نے انتخاب کیا نیرو ڈاؤن, اس پر جتنی بھی تحریرات آ چکی ہیں اس کو آپ کو سمرائز وے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب کا کیا دلیل تھی, فلاں نے اس موضوع پر کیا لکھا ہے. لنکنگ پروپوزیشنز کیسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں آپ بتاتے ہیں کہ سم تھنگ از دا کیس اور از ناٹ دا کیس, یعنی جب آپ بتاتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے, صورت مسئلہ یہ ہے یا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کے پروپوزیشنز کو, اس طرح کے مقدمات کو جوڑنا اس انداز میں کہ آپ کو وہ نتیجے کی طرف لے کر آئیں. ٹھیک, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عمیر محبوب صدیقی صاحب کو کہ اتنا خوبصورت ادارہ اور اتنے کم وقت میں آپ نے کھڑا کیا. ماشاءاللہ دل کو بہت خوشی ہوئی, راحت محسوس ہوئی اور تسکین ہوئی کہ الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جو علم دین کا مثبت انداز میں کام کر رہے ہیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ایولیوشن کا دور ہے. اس دور کے اندر ہم نے 2 دہائیوں پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آتے دیکھا, اس کی یلغار اس طرح سے ہوئی کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ادارے میں اس کی جھلک نظر آنے لگ گئی. اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے, اس نے اپنی جگہ لی اور اتنا زیادہ وہ ایکسپلور بھی ہو رہا ہے اور جتنا زیادہ وہ پھیل گیا اس کے اندر آج آپ بتا رہے ہیں اور میری نالج میں بھی کچھ اس طرح کی ایگزامپلز ہیں جس کے اندر ہائرنگ فائرنگ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بلیو مطلب اس کی بیسس کے اوپر ہو رہی ہے. اور اب نیا دور جو آ رہا ہے وہ میٹا فزکس کا دور ہے. یہ ابھی آپ کا ورکشاپ 2 دنوں سے جاری تھا ریسرچ میتھڈالوجی پہ. یہ ایک بڑا یونیک سبجیکٹ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چنا ہے. جب بھی تھیسز رائٹنگ اور PhD کے اندر آپ لوگ جب انشاءاللہ آگے آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بہت کام آئے گا. تو یہ ایک سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے اینڈ اسٹڈی آف مٹیریلز اینڈ سورسز ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹس اینڈ ریچ نیو کنکلوژنز. اب پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہے کتاب کا ترجمہ, ایک ہے اس کی شرح, ایک ہے کتاب کا پرنٹڈ فارم میں ہونا اور ایک ہے مختلف نسخوں کے تقابل کے بعد دراسہ و تحقیق کے ساتھ کسی کتاب کا پرنٹ ہونا اور ایک ہے اصل کتاب کے مینوسکرپٹ کو جا کر دیکھنا. تو زیادہ موسٹ اوتھینٹک سورس کون سا ہوگا؟ جو آپ نے اس زمانے کی پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب دیکھی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ میں وہ پڑھنے کی اہلیت ہے تو اب آپ ڈائریکٹ سورس تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں.